ریکارڈنگ تاریخ 21/3/85 نشست قبلہ واسط صاحب. نماز سے حضوری مراد ہے. انسان کو حضوری نصیب ہو جاتی ہے. یہ حضوری جو ہے نا نماز چھوڑنے والی اس سے بے حضوری والا کو ملتی ہے. حضوری والا کبھی ایسا کوئی نہیں ہے جس نے نماز چھوڑ دیا. جتنے لوگ حضوری والے ہیں وہ سارے نماز میں قائم ہیں. کسی مستند درویش نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اب مجھے حضوری مل گئی ہے تو نماز ذریعہ نہیں رہ گیا. نماز حکم ہے، ذریعہ حضوری نہیں ہے. اور حکم میں کوئی استثناء نہیں ہے کہ کس وقت تک آپریٹو رہے گا، کب حکم چھوڑ دو اور جب حضوریاں تمہیں ہو جائیں تو پھر لوگ نماز چھوڑ دیں. ایسا کبھی نہیں ہوا. یہ نہ کسی نبی نے نماز چھوڑی ہے، نہ کسی ولی نے چھوڑی ہے، تو نہ ہی آپ چھوڑنا ہے اس کو. حضوری ہو تو چاہے نہ ہو، پہلا کام تو نماز فرض ہے تو پوری کرو. رہ گئی حضوری، وہ نماز کا انعام نہیں ہے، وہ اس کی مہربانی ہے. بے شمار دفعہ نماز پڑھتے جاؤ، نہیں حضوری ہوتی نہ ہو. وہ جو ہمارا قلب حضور نہیں ہے، آپ کیسے نماز پڑھے سال میں؟ اس نے حکم دیا، پڑھتے جاؤ، ادا کرتے جاؤ. یہ شرط بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کا دل مائل ہو تو آپ نماز پڑھنا، مائل نہ ہو تو نہ پڑھنا، کبھی بھی نہ پڑھے. حضوری اگر گفتگو کا نام ہے تو شیطان کی گفتگو ہوتی رہی اللہ کے ساتھ اور راندے کا راندے ہی رہا. اور حضوری کا نام ہے گوتم بدھ کی حضوری ہے، گرو نانک کی بڑی حضوری ہے، بابا گرو نانک مہاراج جی، ٹھیک ہے، جو کچھ بھی کہہ لو حضوری ہے. لیکن ہمارے اسلام کے حوالے سے وہ پوری نہیں ہے. جب حضوری ہے اللہ کے پاس تو پھر اللہ کے دین کو قبول کر. اور اللہ کا دین جو ہے نا وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے. صرف یہ نہیں کہ آپ حضور پاک کی تعریف کرتے ہیں. حضور پاک کی تعریف تو ساری کائنات کرے گی. محمود نام ہی ایسا ہے. بات نہیں ہے، محمد کا مطلب ہی یہی ہے. تعریف تو کرے گی ساری کائنات، جن و انسان فلک ملک سب وہ تعریف کریں گے. لیکن سوال ہے کہ ان کے بتائے ہوئے دین پر چلنا، یہ ہے تعریف، اصل تعریف. وہ تو کافر بھی تعریف کرتے تھے جو کہ ہم اسلام کو نہیں مانتے لیکن ہم آپ کو ضرور مانتے ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ جب تک کوئی آپ کے بتائے ہوئے راستے اور دین پر نہ چلے تو یہ تسلیم نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حضوری جو ہے یہ بالیقین اللہ کے دین پر چلنے کا نام ہے. اور اللہ کے دین پر چلنے کا نام بالیقین جو ہے وہ اسلام اور اسلام کے احکامات اور ارکان شامل ہیں. اور جب کبھی کوئی اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس پر نماز فرض کر دی جاتی ہے، چاہے آسان ہو چاہے مشکل ہو. یہ نہیں کہ آسان ہو گئی ہے اب اس کے ذریعے اللہ تو مل گیا. اللہ کے ملنے کے بعد تو نماز فرض ہوئی ہے. مشکل تو یہ ہے فرض کے بعد اگر اللہ ملتا ہے تو پھر تو آسانی تھی. وہ تو جب اسے ملنے ہیں پھر فرض ہوئی. کہا اچھا ملاقات ہو گئی ہے تو پھر نماز پڑھ لو. اگر پہلے پتہ ہوتا تو ہم ملتے ہی نہ. نہیں بات نہیں، تو گویا کہ حضوری کے بعد نماز فرض ہوئی ہے. تو نماز سے حضوری نہیں ملنی. جس نے مانا ہے اس پر یہ فرض ہے. اور یہ جو استغراق کا مسئلہ ہے کہ استغراق میں نماز نہیں پڑھ رہا، جو آدمی نہیں پڑھ رہا نا وہ تو بشک نہ پڑھے. جو دیکھ رہا ہے نا یہ تو ضرور پڑھے. اور جو استغراق میں ہے اس کی شرط یہ ہے اس کو اگر چاقو مار دو تلوار مار دو اسے پتہ نہ چلے. اگر اسے پتہ چل جاتا ہے تلوار کا، یا بڑے بڑے لوگ تمہاری میں استغراق ہوتا ہے ان کو پنچ بولو تو کہتے چل جان دے کیا ہے پھر رہنے دو. تو ایک آدمی کو ہم نے کہا قوالی میں بس کر بھائی کافی ہو گیا. کہتے بڑے پیسے خرچ ہوئے تھوڑا سا مجھے کرنے دو. کیا سمجھا بات؟ قوالی میں جس کو پیسے دینے کا ہوش ہے کہ جب باقی پیسے واپس لے آؤ، ہاں وہ پھر اب رقص کرتا جا رہا ہے، 1 روپیہ اور پھر رقص کرتا جا رہا ہے. یہ جو ہے نا رقص اور مستی اور استغراق یہ صرف مذاق ہی ہے. تو قوالی کا اصل میں قوالی بہت ایک
آسان ترین راہ تھا دین کو سمجھنے کے لیے. ایک قوالی تھی، ایک قول تھا. جدائی جب سمجھ رہے نا، قول تھا کسی عارف کا، جو شاعر بھی ہوتا تھا اور عارف بھی ہوتا تھا. اس نے کچھ لکھا، اپنے مقامات سلوک کو اپنے کلام میں لکھا. کوئی میاں محمد تھا، کوئی وارث شاہ تھا، اور کوئی اس طرح کے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر تھے، کوئی خواجہ غلام فرید صاحب تھے، کچھ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہیں کے کچھ جامی رحمۃ اللہ علیہ. اب مشرف گرچ شد جامی لطفش خدایا ای کرم بارے دیگر کن ضیاء عالم محمد را خبر کن. مطلب یہ ہے کہ یہ ایک واقعہ واردات ہے، جامی ہے، شادی ہے. ان لوگوں کو کلام جو ہے نا، وہ لکھنے والا کون ہے؟ عارف. اور جس کی موجودگی میں کلام پڑھا جا رہا ہے وہ طریقت کا پیر ہے، وہ کسی قسم کی غلطی نہیں ہونے دیتا. اور قوال جو ہیں وہ سارے مؤدب ہیں کیونکہ اہل سلسلہ ہیں، تو قوال بھی بول رہے ہیں. اور اس زمانے میں یوں تھا، روپیہ آپ نے دیا تھا، روپیہ کے لے کے جلوس نکال کے اس کو دیا نا. وہ جو پیر تھا نا، جو بھی آستانہ کا بیٹھا ہوا، جس نے دینا اس کو دے دیا. یا شروع میں تو یہ بھی نہیں تھا، جو کوئی کسی نے پیش کرنا تھا بعد میں کر دیا یا پہلے کر دیا. بارہ وہ قوالی بھی ہوئی. تو قوالی جو تھی یہ سیر مقامات تھی، سیر مقامات، کہ آپ نے کس نے کیا سیر کی. اور خدا خود میر مجلس بود اندر لا مقام خسرو. ایک مقام آ گیا، ہمیں یہ کبھی ایسا نوٹ نہیں کیا. خدا خود میر مجلس بود اندر لا مقام خسرو، محمد شمع محفل بود سب جائے کہ من بودم. اب امیر خسرو کہہ رہا ہے، لہذا اس کے اندر کوئی بات ہوگی. اب وہ بات اگر آپ کے ساتھ وارد ہوگی تو پھر وہ نقشہ ہو بہو یا عین بین نظر آئے گا کہ یہ ایسا واقعہ ہوا، کہ یہ کہاں واقعہ ہو رہا تھا. کہ یہ حالانکہ واقعہ پرانا ہے. جب خسرو نے دیکھا، آپ تو آج دیکھ رہے ہو نا، کیونکہ آج کے ساتھ حال ہے. تو گویا کہ عرفان کا مقام وہ ہوتا ہے جو کسی زمانے میں کسی ایک پر وارد ہو تو ہر زمانے میں ہر ایک پر وارد ہو سکے. سبحان اللہ. مقام عرفان یہ ہے. مقام عرفان کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک زمانے میں کسی ایک پر وارد ہوا وہ آئندہ زمانوں میں بھی کسی ایک پر کبھی نہ کبھی وارد ہو جائے گا. یہ بات سمجھائی؟ کیونکہ یہ ہے قرآن پاک کی جس طرح عظمت ہے، اللہ کا جو ارشاد ہے. حالانکہ ارشاد 1400 سال پہلے کہا اللہ نے، کہتے ہیں اس معاشرے کے لیے تھا. اس معاشرے کے لیے کہاں تھا؟ ہم اس معاشرے والے بھی تو اس کو فالو کر رہے ہیں، تو ہمارے بعد کی نسلیں بھی فالو کریں گی. تو گویا کہ جو حقیقت ہے وہ ایک زمانے میں جو صادق آتی ہے وہ ہر زمانے میں بھی صادق آتی ہے. کوئی زمانہ آج سے 400 سال بعد اگر یہ آ جائے کہ انسانوں کے بارے میں یہ کہا جائے کہ انسان 3 آنکھوں والے پیدا ہو گئے، آپ کبھی نہ ماننا، ایسا کبھی نہیں ہوگا. مطلب یہ ہے کہ صداقت جو ہے نا تخلیق کی، وہ یہ ہے کہ جو کچھ ایک دفعہ ہوا وہ ویسے ہی ہوگا. صداقت کے باب میں جھوٹ بدلتا رہتا ہے، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی اور شامی. اور مقام شبیر کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسا مقام ہے حقیقت کا یا صداقت کا جس میں چین نہیں آتا. اور اس کے واقعات وہی ہوتے ہیں جو ویسے ہوتے ہیں، جو ایک کے ساتھ ہو گیا نا. عروج کا پروسیس، شہید کا پروسیس، ہر شہید کا پروسیس ویسے ہی ہوتا ہے کہ شہادت کے وقت خود زدی بانگیا نہ لگ خود سرے دار آمدی، کہ جب تلوار چل رہی تھی تو پھر آپ خود ہی تو پاس تھے. یہ سارا واقعہ. تو میرا کہنے سے مقصد یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ میر خسرو نے یہ کلام لکھا، اس وقت جو کچھ اس کو نظر آیا ضروری نہیں کہ ہمیں نظر آئے، لیکن اس نے اس مقام کے اس حصے کے اندر جا کے لکھا جو حصہ آج بھی اگر آپ غور کرو تو آپ کے ساتھ بھی وہی واقعہ ویسے ہی ہو. خدا خود میر مجلس بود اٹرنل ٹروتھ ہے، اندر لا مقام خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم. یعنی کہ یہ لا مکان کے اندر نہ مکان بدلتا ہے نہ ٹائم بدلتا ہے، ٹائم اسپیس نہیں بدلتی. مطلب وہ کہتے ہیں نمی دانم، ساتھ ہی بیان کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بزرگوں نے کلام کہا
وہ ایک مقامات کی سیر کرائی. قوالی راستہ تھا سیر کا، اور آج جو قوالی ہے یہ انسان کے راستے میں رکاوٹ بن گئی ہے کہ جو قوالی سننے والے ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہیں، اور قوال بھی بد نیت ہیں، اور میر مجلس جو ہے ساقی کوئی اس کے ساتھ بھی کوئی واقعہ ایسا آگے پیچھے نہیں ہے. ساقی خالی کہتے ہیں تو پیمانے ہی خالی ہیں تو واقعات ہی خالی ہیں، اس لیے پھر قوالی کا کوئی لطف نہیں آ رہا. جب تک وہ نظر نہ آتا ہو تو قوالی سمجھ نہیں آتی، وہ عطا ہو جائے تو پھر کہتے ہیں کہ اندر بار قوالی، پھر قوالی قوالی ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ لہذا اللہ کا جو حکم مان رہے ہیں آپ، اللہ کا حکم کوئی بھی یہ نہیں ہے کہ جب آپ کے پاس اس حد تک استعداد آ جائے تو یہ حکم آپریٹر نہیں رہے گا. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا کہ رزق کماؤ، لیکن یہ نہیں کہا جب آپ کے پاس پیسے زیادہ آ جائے تو رزق کمانا بند کر دو پھر کماتے جاؤ. آپ عبادت کرو، یہ نہیں کہا جب آپ کے درجات میں اضافہ ہو جائے عبادت بند کر دو. کسی پیغمبر نے بھی بند نہیں کی عبادت، کسی ولی نے بند نہیں کی. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکامات جو ہے نا زندگی گزارنے کے ہوں یا عبادت کے ہوں یا سلوک ہو لوگوں کے ساتھ، اللہ کے جو ہے نا کبھی وقفے کے احکامات جاری نہیں کرتے. بات ہے نا، وہ جو حکم ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہوتا ہے، پرینیل ہوتا ہے، ہمیشہ رہنے والا اس کا مقام ہمیشہ ہے. اس لیے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اب ہم نماز کس کی پڑھیں، جب ہم خود ہی وہ ہمارے ساتھ ہے تو کس کی پڑھیں، اسی کی پڑھو. اور ساتھ رہنے والے کا پردہ ہی یہی ہے کہ پڑھو. بات ہی سمجھ آئی؟ تو اس لیے یہ اس کے اندر جو ہے نا کبھی جھوٹ نہ ملانا، ورنہ آپ کے اندر جو ہے نا جھوٹ پیدا ہونے کا بڑا امکان پیدا ہو جائے گا کہ جی اب تو ہمیں ہر وقت نظر آتا ہے اور یہ اپنا کعبہ، دل میں کعبہ ہے، دل میں مصلے ہیں، ہم اندر ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، اندر ہی بانگاں ہوتی ہیں، اندر ہی ہے تو ٹھیک ہے. لیکن جس نے یہ لکھا نا بچے بھیڑے بچے چھیڑے 14 طبق دلے دے اندر تمبو بانگو تھا، جس نے لکھا ہے اس نے نماز نہیں چھوڑی. اب یہ سلطان العارفین کا ہے کہ بچے بھیڑے بچے چھیڑے بچے ونج مہانے 14 طبق دلے دے اندر تمبو بانگو تانے، یعنی کہ وہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں نا ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن نماز سے الگ نہیں، نماز سے پڑھ. لہذا اگر تمبو کی طرح 14 طبق آپ کے دل میں آ جائے نا تو پھر بھی نماز پڑھو. ورنہ یہ نہ کہنا کہ کون طوفان کے تپیڑے کھا رہا ہے، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح اور تو فقط اللہ ہوئی، کیا اللہ کو کرتے جا رہے ہو؟ اصل میں تو کہانی میری ہے. شیطان کہتا ہے، ابلیس قرب تو مجھے موسیٰ علیہ السلام سے مل گیا. شیطان اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نام مراد تم نے سیدھا کیوں نہ کیا، مردود تم نے سیدھا کیوں نہ کیا؟ کہتا ہے سیدھا کرتا تو کیا ہو جاتا، بڑی بات ہے تمہارے جتنا مان جاتا، ذرا جھلکی پڑی ہے تو بے ہوشوں کے وہ گرا ہے، میں تو پھر بھی دیکھتا ہوں اس کو. دوسرا جھلک برداشت نہیں کر سکا، اس لیے میں ٹھیک ہوں اپنے حال میں مست ہوں، تو اپنا کام کر، میں اپنا کام میں لگا ہوا ہوں. مطلب یہ ہے کہ ہر چیز اپنے اپنے کام میں لگی ہوئی ہے. اس لیے آپ تو نماز چھوڑنا نا، مسلح چھین لیں اگر چھیننے والے تب بھی نہ چھوڑنا. معلوم نہیں نا، اگر آپ تیری نماز معاف ہوگی تو پھر بھی پڑھتے رہنا، لیکن تیری نماز زمین میں نہیں پڑھ جا سکتی، تو لامقام میں پڑھنا ضرور. بات سمجھ نا. اس لیے معین صاحب کے سوال کا جواب یہ ہے کہ تو نماز کو کسی حال میں نہ چھوڑنا، زندگی کو چھوڑ دینا، نماز کو نہ چھوڑنا، چاہے قرب ملے تو چاہے نہ ملے. کہتا اب اگر آگے نماز پڑھی تو دوزخ میں جائے گا، کہتا دوزخ میں نماز سے میری چلنے دو. نماز جب شیطان کے حربے ہوتے ہیں، کتاب تیری نمازیں بہت ہو گئی، اب کافی ہو گیا، اب تو آپ چھوڑ دو نماز. ہاں نا، یہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کے ساتھ واقع ہو، شیطان آ گیا، نور نلا نور، انہوں نے کہا نور کدھر سے آ گیا ہے صبح اور پہچانا. 2 دفعہ ملاقات ہوئی. ایک دفعہ تو ابلیس صبح آ گیا، اٹھو جی حضرت صاحب نماز پڑھو لیٹ ہو رہی ہے، قضا ہو جائے گی. آپ نے دیکھا تو واقعی وقت تنگ تھا. کہ تو مردود تو کیوں جگا رہا ہے مجھے، قضا ہوتی ہے تو ہونے دے، تیرا تو یہ کام ہی نہیں ہے. کہتا جی پچھلی دفعہ قضا ہوئی تھی تو آپ جب روئے تھے نا وہ درجات بڑھ گئے تھے اور یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا.
کہ یہ ثواب بڑھ جائے، اس لیے آپ وقت پر یہ ادا کرو، مہربانی کرو آپ۔ ایک تو یہ ملاقات ہوئی، دوسری ملاقات ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ نور ہوں، جیسے کہا کہ میں رب ہوں، نور نظر آ گیا، آپ نے دیکھا اور پہچان لیا، کون ہو؟ میں اللہ ہوں۔ اچھا پھر کیا چاہتے ہیں آپ؟ کہ آپ پر نماز معاف کر، بڑی عبادت کی آپ نے، نماز معاف کر دی۔ ہم نے کہا مردود بات سن، پیغمبر پر تو معاف نہیں ہوئی تو مجھے معاف کیسے ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے مجھے پہچان لیا، عبد القادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا آج۔ آپ نے کہا دوسرا حملہ کر رہا ہے، میرے علم نے نہیں، میرے اللہ نے مجھے بچایا۔ جاتے جاتے حملہ کر گیا، میرے علم نے تجھے بچایا، نہیں علم نے نہیں، میرے اللہ نے مجھے بچایا۔ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حملہ ہوتا ہی رہتا ہے، کبھی آپ نے آپ کا مقدس معابی نہ کر لینا اپنے آپ کو۔ اللہ اپنا علم عطا کرتا ہے، عطا کرتا ہی رہتا ہے۔ علم میں بار بار کہتا رہا ہوں، مکھی کو علم دے دیا، مکڑی کو علم دے دیا، کس چیز کو علم نہیں دیا، پھول کو علم دے دیا، خوشبو کا بے شمار علم دے دیا۔ اگر آپ کو صداقت دے دی تو مبارک ہو، لیکن اسے جو صداقت آپ کی ہے یا تو کوئی نبوت جاری ہوتی۔ غور والی بات ہے، نبی کا کام جب بھی ہوا پچھلی شریعت کو ماننے کے بعد منسوخ کر کے نئی رائج کرنا، ماننے کے بعد کہ وہ شریعت بالکل ٹھیک تھی، لیکن چونکہ اب اس کا عمل نہیں جاری تو لہٰذا اب شریعت ہماری یوں چلے گی۔ وہ سارے رسول ٹھیک تھے، بات سمجھے نا، کہ ہم سب کو مانتے ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، لا نفرق بین احد من رسلہ، ایسی بات ہے نا۔ اور جب ویسا واقع ہوا، ہر نبی نے ایسا کیا، رسول نے کہ پچھلی شریعت کو تسلیم کر کے نبی کو شامل کر لیا اور شریعت منسوخ کر دی۔ لیکن یہ جو کہ لا نبی آبادی، اب نبی نہیں آنا، اس کا مطلب ہے کہ یہ شریعت منسوخ نہیں ہونی بات سمجھے؟ اس لیے مطلب منسوخ نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہی عبادت چلتی جائے گی اب قیامت تک، اس عبادت میں فرق نہیں آنا۔ اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو پھر بڑا آسان تھا، مطلب کہ ایک نبی آگے ہونے کا، یہ نمازوں کی بات نہیں ہے، اب کوئی اور ہی کارروائی ہونی چاہیے۔ اللہ کریم نے مطلب اب یہ کہہ دیا، اب وہ جو اللہ ہے پہلے والا، وہ تو کمٹمنٹ کر لی اس نے کہ اب یہ دین فائنل ہے، میرا دین ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بعد نبی نہیں آنا، لہذا اب کوئی نبی مذہب کے اندر تو نہیں آ سکتا۔ پہلے جب نبی آتے تھے تو پچھلے نبیوں کو مانتے تھے، اب آپ پچھلے نبی کو ماننے بغیر گزارا نہیں ہے، اور جب مانتے ہو تو دین وہی رہے گا۔ بات سمجھے نا، اس لیے اس دین میں امینڈمنٹ نہیں ہونی ہے، اللہ کریم نے بھی امینڈمنٹ نہیں کرنی۔ اب بات سمجھ رہے نا، تو گویا کہ یہ دین چلتا جائے گا، یہی عبادات چلتے جائیں گے، زندگی آپ کی بھی وہی ہے، کیا زندگی میں تبدیلی ہونی ہے، کھاتے پیتے لگے جا رہے ہیں، کچھ بابا ہیں کچھ دادا ہیں، چل سے چل زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ زندگی، کسی بوڑھے سے پوچھو تو زندگی کہتے ہیں ابھی پروگرام زندگی کا بن ہی رہا تھا، وہ تو پتہ چلا ختم ہی ہو گیا۔ یعنی کہ ابھی مجھے سمجھ نہیں آئی زندگی کی، میں سوچ رہا تھا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، وہ پتہ چلا کہ زندگی ختم ہو گئی ہے۔ یہ کوئی پتہ نہیں چلا ہے بات کا، واقعی بات کا پتہ نہیں چلتا۔ جو بات پتہ چلتی ہے اور وہ عمل میں نہیں آتی، اور جو ہم عمل کر رہے ہیں اس کا نتیجہ سمجھ نہیں آتا ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ دیکھو کچھ نہ کچھ ابھی میں نے کرنا ہے، وہ ابھی پروگرام شروع نہیں ہوا، ابھی جاری نہیں ہوا، تو پھر ایک اور پروگرام جاری ہو گیا کہ چلو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا، اینڈ ہو گیا زندگی کا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو مطلب یہ ہوا کہ زندگی جو ہے یہ اپنی مصروفیات میں ختم ہوتی جا رہی ہے، اور آپ ابھی زندگی کو شروع کرنے کے پروگرام میں ہیں کہ ہم نے بھی زندگی کا آغاز کرنا ہے، وہ زندگی اختتام میں جا پہنچی ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہو؟ اس لیے اس زندگی کے اندر عبادات پہ بحث کرنے کی بجائے زندگی کو سمجھنے کی بات کی جائے۔ اگر قرب عطا کیا نماز نے تو نماز کا شکریہ ادا کر کے اور پڑھو اس کو، کیونکہ قرب جو ہے نا یہ کسی نقطے کا نام نہیں ہے، قرب جو ہے نا ہر دور میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یا جس طرح مطلب پیغمبر، ہر پیغمبر قریب ہے، لیکن جو قریب ہے وہ بہت قریب ہے، تو گویا کہ قرب کے درجات جو ہے نا یہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ہر نماز آپ کو ایک درجہ آگے تقرب میں لے جاتی ہے، اور جب آپ کو نماز کی حقیقت سمجھ آ گئی ہے کہ یہ قرب دلا رہی ہے، پھر آپ کہاں چھوڑیں گے؟ اللہ منسوخ کرے نماز کو تب کیا پڑھتے جاؤ گے؟ یہ تو قرب دلا رہی ہے، لہٰذا وہ نقلی قرب ہے جو نماز چھوڑنے والا ہے۔
یہ بات سمجھے نا. تو اب رہ گیا استغراق. جس پر استغراق ہے نا وہ خود بیان کرے کہ استغراق کیا ہے اس کا. جن لوگوں کو استغراق مذہب میں ہوا ان لوگوں نے بھی اذان کے بعد اور نماز تک استغراق میں خاموش ہو گئے. استغراق کے جو ہے نا خاموش ہو گیا. اور یہ واقعہ کئی دفعہ کئی بزرگوں کے ساتھ ہوا. کشتگان خنجر تسلیم کا وہاں بھی واقع ہوا, اذان ہوئی خاموش, اور جب نماز گزر گئی پھر مطلب اپنا حال شروع ہو گیا. تو یہ لحاظ کرتے رہے سارے. اس لیے آپ عبادت جاری رکھو اور اس کا جھگڑا نہ کرو. اللہ کریم نے مہربانی کی ہوئی ہے. ابھی آپ کے کوا ہڈیاں گوڑے گٹے سلامت ہیں, نگاہ بینائی سلامت ہے. ابھی آپ پڑھ لو, نماز کو ادا کر لو. یعنی کہ پارسائی نارسائیوں کے زمانے سے پہلے ہے پارسائی. پھر تو نارسائی کا زمانہ آئے گا. گناہ کا موقع ہی نہیں سمجھ آتا. گناہ ہوتا کیا ہے؟ ایک وجود ہی شل ہو گیا, اب کیا گناہ کرے گا؟ اور وہ شل وجود جو ہے وہ تو ویسے ہی عبادت میں ڈھلا ہوا ہے. بیماری آ گئی, شل ہو گیا. شل کا معنی شل ہو گیا, پیرالائز آ گیا, پالج ہو گیا. اب جو شل ہے نا یہ سمجھو کہ عبادت میں ہے, وجود کی عبادت ہے. کیونکہ اس کے بعد اب تو اور واقع ہی نہیں رہ گیا بیچارے کے پاس, اسے کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہوگا. بات نہیں نا. اس لیے اس سے پہلے کہ بینائیاں چھین جائیں, اس سے پہلے کہ ہاتھ کے اعمال آپ کے کمزور ہو جائیں, اس سے پہلے کہ بدن کے اندر طاقتیں اور رانائیاں ختم ہو جائیں, آپ اپنے زمانے کا شکر ادا کرتے ہوئے, اس جوانی کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے نماز جاری رکھو, عبادت جاری رکھو. اور جب کوئی عبادت مل جائے شکر ادا کیے کرو اللہ کا کہ عبادت کا موقع مل گیا. اللہ جب مہربان ہوتا ہے تو اپنے راستے کو اس آدمی پر آسان کر دیتا ہے. بس یہ یاد رکھنا, جس پر اللہ مہربان ہو اس پر اپنا راستہ آسان کر دیتا ہے. ورنہ آج تک زمانے میں بڑا مشکل ہے نماز پڑھنا, اللہ کا خیال کرنا بڑا مشکل ہے. لیکن جن پر مہربانی ہے ان کے لیے بڑا آسان ہے. کہتے اس کو مشکل ہی کو نہیں. کوئی مجموعی طور پر 5 نمازوں میں 20 منٹ لگتے ہیں, 20 گھنٹے لگتا ہوگا. باقی پورے آپ کے 24 گھنٹے ہول ہال کرتے جا رہے ہیں, ہولنگ کر رہے ہیں, چلا رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, پورا ٹائم ہے آپ کے پاس. اس لیے کوئی ایسا فرق نہیں پڑتا. تو آپ ذاتی طور پر اللہ کو مانتے ہوئے, اس کے مقرر کردہ فرائض کو مانتے ہوئے اپنی زندگی میں اپنی طاقت سے ان کو رائج کرو. یہ نہیں کہنا اللہ خود ہی رائج کر لے گا, اللہ کی مرضی رائج کرے گا کہ نہیں کرے گا. آپ اپنی طاقتوں سے اللہ کے احکامات اپنی زندگی میں رائج کرو. جس طرح آپ نے حسرتیں رائج کی ہوئی ہیں اور افسوس رائج کیا ہوا ہے اور خواہشات رائج کی ہوئی ہیں اور تقاضے رائج کیے ہوئے ہیں اور ضروریات رائج کی ہوئی ہیں اور دفتر رائج کیے ہوئے ہیں اور پیسے کی تمنا رائج کی ہوئی ہے, خود رائج کی ہوئی ہے نا, اس کو بھی رائج کرو اور اس کے اوپر انتظام چلو. جب کوئی نماز رہ جائے استغفار کا موقع ڈھونڈو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو, اللہ تعالیٰ بہتر کرے. اس لیے یہ اس کی وضاحت ہے, اللہ بہتر کرتا ہے. ہاں آپ بولو, اب بولتے جا کرو نا ساتھ ساتھ. وہ بولتے نہیں ہیں. جی ہاں, اس کا تھوڑا جا نہیں ہے, یہ پورا ہی ہے. نہیں, میری طرف سے تو بشک ہو جائے گا. ابھی آپ کی زندگی کی ضرورت ہے ہمیں, اس لیے آپ مہربانی کرو. یہ علم نہیں ہے, یہ واردات ہے. علم تو ہے ہی نہیں نا کہ پشتگان خنجر تسلیم کیا ہوتا ہے, تو خنجر تسلیم کا ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا ہے. یہ ایک واردات ہے کہ کس وقت انسان جو ہے نا اس میں سے گزر جائے. جب گزرے اس میں سے وہ زندہ نہیں بچتا. پھر جس پر گزری ہے وہ گزر گیا جان سے. بس اتنی اطلاع دے گیا کہ میں جان سے گزر گیا ہوں, جس پر گزری ہے. اب جن لوگوں پر گزری ہے وہ جان سے گزر گئے. جان سے گزرنا کیا ہوتا ہے یہ جان سے گزرنے کے بعد سمجھ آتی ہے. اس کے آگے کیا درجے ہیں
کہ جان سے کیا گزر رہا. حافظ صاحب آپ جان سے گزرے ہو. نہیں، یہ نہیں جان سے گزرنا. جان سے گزرنا وہ جو جان سے گزر گئے، جو بالکل گزر گئے. باقی مرنے سے پہلے مرنے کے بڑے مقامات ہیں، لیکن کچھ پیغام میں خنجر تسلیم جو ہے نا، اس کے بعد وہاں یہ قوالی کے شعر نہیں کہا گیا، کہیں اینڈ کر دیا. ایک خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ آخری زندگی کا مصرع تھا اور اسی پر مثال ہو گیا، اور اس کے بعد پھر وہ شعر مکمل نہیں ہوا، وہ قوالی بھی مانی ہوئی، اور قوالی کے بڑے شوقین تھے. جو اس کے بعد قوالی نہیں ہوئی، اینڈ ہو گیا، یہ اس کا بھی چلے گئے. اب مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسا واردات ہے. اس کے بڑی بڑی قسمیں ہیں اور چھوٹی چھوٹی، کہ تو وہاں قاتل کہ از بہر تماشا خون من ریزی منا بسمل کے زیرے خنجرے خونخوار بھی رقصم. تو وہاں قاتل، اب تو وہ قاتل ہے کہ از بہر تماشا، تماشا کی خاطر خون من ریزی میرا خون کر دیا. منا بسمل، میں وہ بسمل ہوں کہ زیرے خنجرے خونخوار بھی رقصم، کہ خنجر خونخوار کے نیچے رقص کر رہا ہوں. تو ہر دم می سرائی نغمہ ہو ہر بار می رقصم. اب باہر طرز ہے کہ می رقصانی ہے، میں یار می رقصم. جس طرح تو مجھے رقص کروا رہا ہے میں ویسے رقص کرتا جا رہا ہوں، یعنی جیسے حال سے گزارتا جا رہا ہے. میں نے اس کبھی نہیں کیا ہے، اور تو آنکھ سے گزار رہا ہے، حال سے گزار رہا ہے، سختیوں سے گزار رہا ہے، تکلیفوں سے گزار رہا ہے. ضرورتیں پیسے سے زیادہ ہیں اور پیسے ضرورتوں سے کم ہی ہیں. اللہ کا بڑا فضل ہے، احسان ہے. مطلب جس حال سے گزارتا جا رہا ہے ہم گزرتے جا رہے ہیں. یہ بڑا مشکل مقام ہے. اس لیے یہ صاحبان مقام کی باتیں ان کے مقام کے ساتھ ہیں. اگر یہ مقام طے کرنے کی خواہش ہو تو پھر اس کا طریقہ ہوتا ہے. اس کا علم نہیں جاننا چاہیے کہ یہ کیا ہوتا ہے، مقصد ہے کہ ایسا واقعہ کیا ہوتا ہے. علم کی بات نہیں ہے، یہ تجربہ ہے. اگر کبھی تجربہ چاہیے تو پھر یہ ختم ہی ہو جاتا ہے انسان. تجربے کے بعد پھر آپ ستارے پیا کے دیش اور باقیوں کو پتہ نہ چلا کہ تجربہ کیا تھا تو کیا نہیں تھا. باہر ہے تجربہ ضرور، بڑے بڑے لوگوں نے کیا. ہاں، شہادت کی مثال ہے، بالکل مثال ہے. مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ کریم کا ہر فیصلہ اس طور پر تسلیم کیا جائے کہ آپ اللہ کے فیصلہ کرنے کی جو خواہش ہے اس کے ساتھ ہم خواہش ہو جاؤ تو پھر یہ بات سمجھ آتی ہے. آپ یہ بات سمجھو کہ کیا ہے. مثلاً اللہ کریم نے چاہا کہ آپ کے ہاتھ سے یہ شیشے کا جگ گر جائے، اب جو اس کی خواہش ہے وہی آپ کی خواہش بن جائے. اور شیشے کا جگ جو ہے نا، کوئی بیٹا بھی ہو سکتا ہے، کوئی بیٹی بھی ہو سکتا ہے، کوئی ماں بھی ہو سکتا ہے، کوئی باپ بھی ہو سکتی ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں. اگر اس کی مرضی کے مطابق آپ ڈھل جاؤ تو پھر تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی بات. تو ورنہ آپ بس کرو ایسی باتوں سے. آپ یہ کہو کہ اللہ فضل ہی فرما، ٹھیک ہے نا. ورنہ یہ کہ تیری اصلاح ہے لے جانے کی تو میری اصلاح بھی ہے اس کو بھیجنے کی. آپ بات سمجھ رہے ہیں. تو وہ چاہے بیٹا کے چاہے باپ میں دیکھا جائے گا. اب یہ آپ دیکھو کہ کون سا باپ اپنے بیٹے کو کس مقام کا تیر کھلانے کے لیے لے کے جا رہا ہے. یہ تو انہی کا کام ہے نا. اب یہ ہے تسلیم کا مقام. تو ہم ہوتے نا تو ہم اب بیٹا لے کے بھاگ جاتے ہیں. شکست کی تسلیم، 1000 بار تسلیم، دیکھا جائے گا اگلے سال آئیں گے لڑائی کریں گے. نہیں ہوگا، ہم سے نہیں ہوتا یہ بات. وہ کر گئے، انہیں بڑا سمجھایا گیا اب وقت ہے جانے کا، کسی اچھے وقت میں آپ آؤ. اس وقت ستارے گردشوں میں ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہی تو وقت ہے ستارے عروج میں ہے. یہ گردش میں تو نہیں ہے، یہ تو زمانے کے اندر ایک ہی بار یہ مقام آیا اور وہ میرے نصیب میں آیا. اس سے پہلے نہ کوئی یہ مقام آیا، اس سے بعد کبھی آئے گا. یہ ستاروں کا بڑا مبارک کران ہے، کران السعد. اور یہ ایسا آیا کہ یہ میرے نصیب میں آیا. اب میں اس کو کیسے چھوڑ کے جاؤں. آئی نو بٹ آئی نو، جانتا ہوں جو میں جانتا ہوں. اس لیے یہ جو حوصلے یہ انہی کا کام تھا. تو یہ
کہتے ہیں کہ بھائی انہیں کا حوصلہ تھا، انہیں نے کیا، اور کسی کا انسان کا یہ حوصلہ نہیں ہوتا ہے۔ تو کشتگان خنجر تسلیم جن کا ہوتا ہے نا، وہ اس مقام کو پہچانتے ہیں، اور باقی جو ہے نا وہ صرف علم سے جانتے ہیں۔ اور جو بھی آپ واقعہ کربلا بیان کر رہو، رو لو، سمجھ لو، لیکن وہ جو شہادت ہے، شہادت ظاہری بھی ہے اور شہادت باطنی بھی ہے اور شہادت حقیقت بھی ہے اور حق شہادت بھی ہے، مطلب شہید ہو جانا بھی شامل ہے اور شہادت دینا بھی شامل ہے، دعائی بھی ہے نا، مطلب یہ انہی کے مقام ہے جن کے یہ مقام ہے، دوسرا ان مقامات کو نہیں سمجھتا۔ اس لیے یہ جو کشتگان خنجر تسلیم جو ہے نا، یہ مقام ہے اور مقام وہی ہے۔ آئیے آجا بیٹھ جائے بیٹھ جائے، اچھا ہاں جی، آپ بولو۔ بولو اگر آپ کی جو بھی زندگی میں آپ نے بنایا، اگر اس میں سے کوئی چیز اٹھانے کی اس کو اگر اختیار جیسے کہ ہے، اگر آپ خوشی سے دے رہے ہیں، مجبوری سے نہ، تو پھر آپ کو یہ بات سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ حالانکہ وہاں دعا کا مقام ہے، دعا ہے نا وہاں پر کہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرما، تو جو بھی کہ فرما رہا ہے وہی مہربانی اگر آپ مان لیں تو پھر ایک نیا مقام کھل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، مہربانی تو ہے ہی، لیکن جو وہ کھول رہا ہے یہ بھی ایک مہربانی ہے، غیر مہربانی تو ہے ہی کوئی نہیں وہاں پر۔ اس لیے اگر آپ اپنا فیصلہ، اپنی خواہش اپنی زندگی سے اگر آپ نکال دیں تو پھر اس کا فیصلہ، اس کی خواہش آپ کی زندگی میں رائج ہو جائے گی اور آپ کو وہ مقام سمجھ آ جائے گا۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ فقیر جب ہو جاتا ہے نا، اس کو پھر دعا کی ضرورت نہیں پڑتی، بات سمجھے نا، کیونکہ دعا جو ہے نا وہ اب کچھ چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے ہے، کچھ حاصل کرنے کے لیے ہے، کچھ کے نت چھن جانے کے لیے ہے، تو فقیر کا تعلق ان چیزوں سے رہتا ہی نہیں ہے۔ فقیر کا یوں سمجھ لو جیسے روح نہیں ہے، روح کا نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی ماں ہے، نہ کوئی بیٹا ہے، روح کا کوئی ہے بیٹا جی، مفرد ہے نا۔ جب آپ اپنی روح کے مقام پہ پہنچتے ہیں تو پھر ارد گرد کے سارے تعلقات آپ کو سمجھ آنا بند ہو جاتے ہیں کہ بیٹا کس کے بیٹا، ایسا لفظ کہا ایک بزرگ نے، بیوی کس کی بیوی، اور وہیں چل گئی۔ ایک واقعہ ہے نا، واقعہ تاریخ میں واقعات ہیں، کون کس کا کیا، یعنی کہ وہ ایسا انسان بدلا کہ وہ اپنے حالات اور اپنے رشتہ داریوں سے ہی باہر نکل گیا، پہچان سے باہر نکل گیا، تو اپنے نام سے باہر نکل گیا کہ کون ہوگا کون ہوگا، اپنے نام سے بھی باہر ہو جاتا ہے انسان۔ اس لیے اگر آپ ایسا خواہش کرو، جو کچھ بھرا ہوا ہے تھالی میں حوالے کرنے کی تیاری کرو، تو پھر یہ مقام سمجھ آتا ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ اس کو محفوظ ہی رہنے دو۔ اچھا، مقامات ہم سمجھ لیں گے بعد میں، اللہ تعالیٰ فضل کرے، زندگی میں اس کی مہربانی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ یہ مقامات ہیں عشاق کے، کہ وہ جو مقامات ہیں کہ اب تو چھپتے میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں، تو کبھی میں چھپ جاؤں گا بھائی تو ڈھونڈ لینا، مطلب یہ ہے کبھی ایسا واقعہ ہوتا ہے، اور اللہ فضل کرے۔ ہاں بولو، آپ کیا سے بولو، ساتھ بولوں بولو، چتائی دو، آپ بھی بولو۔ میرے کفار کے جتنے
پیش سن مسلمانوں کے محمد خان انہوں نے کیا گیا کہ وہ کہہ رہے نہیں میرے کوئی ارادہ نہیں وہ ٹھیک ہے چنانچہ انہوں نے یہ چیز کری. اچھا ہے بڑا مقصد یہ ہے کہ ان کو بجا طور پر ڈر نہیں ہے جن کو سمجھ آ جائے گا ڈر نہیں ہوتا. میں جو گزار مدرسے جانا یہ بھی پڑھتا اچھا کرتے ہیں لیکن آپ اپنی زندگی کو اگر خوف نہ بھی ہو تو اپنے بچوں اور بیویوں اور بیٹیوں سے پوچھ لینا کہ بھائی مجھے تو جانے کی کوئی خوف نہیں لگتا, میرے بھیجنے میں کوئی تجھے خوف تو نہیں لگتا. ہاں پھر ان کی ضرورت ہے نا آپ لوگ. بولے درخت نے سایہ کیا کرنا, خود ہی سایہ کسی کام آئے گا نا. جس کے سر پر سایہ ہے اس سے پوچھو نا کہ بھائی سایہ میں لے کے چلے جاؤں. تو اس لیے یہ تو ان کا حصہ ہے نا, آپ تو اپنا حصہ پورا کر چکے ہو. اس لیے نماز سے کوئی بچت کی راہ نہیں ہے. یہ معین صاحب کا سوال ہو گیا. ہاں بولو معین صاحب. اور ہاں ہاں وہ دیکھیں گے اثر. بڑے مقام کی باتیں ہیں اور مقام وہی لوگ جان سکتے ہیں جو اس منظر کے لوگ ہوتے ہیں. لیکن ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے پوچھنے کا کہ وہ والی بات ہے کہ بعد سے کچھ نہ کچھ پتہ چل جائے, بس تھوڑا بہت میں اشارہ ہو آپ کو بالکل بس پتہ چل جاتا ہے. جس وقت آپ یہ دیکھو, آپ چھوٹی سی یہ آپ جاننے کی حد تک ایک فارمولہ ایسا ہونا چاہیے. اس فارمولے کی جو ہے نا وہ پہلی سکجا یوں ہوگی, اگر آپ کو زندگی میں ٹھہرنا اور زندگی سے نکلنا برابر نظر آ رہا ہے تو پھر سمجھو کہ درود میقدہ کوئی بات آپ کو سمجھ آ گئی. یہ بات سمجھ آئی؟ ایک بات. دوسری بات کہ جتنا کچھ حاصل ہے آپ کے پاس یہ سارے کا سارا اس راہ پر نثار کرنے کے لیے آپ کو عطا کیا گیا. ہر چیز اگر اس میں سے آپ کچھ بچاتے ہیں تو ابھی بات سمجھ نہیں آئی. اگر آپ اس میں سے کچھ نہیں بچاتے, چن چن کے بدلے میں پیش کرتے ہوئے تیار ہیں, تو پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس وہ احسان کمزور ہے, اتنا زیادہ نہیں ہے جیسے آپ کے پاس احسان ہے اللہ کریم کا, ان لوگوں کے ساتھ اگر آپ کی ہمدردی شامل حال ہے تو پھر آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے. یعنی کہ یہاں کی مادی جو اشیاء ہیں, اگر یہ دو چیزیں آپ پہلے میں نے بتایا تھا, اگر دو چیزیں انسان چھوڑ دے یا کمزور کر دے تو اس کو بات سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے جسم کی کسی طور پر تسکین, جس میں کھانا ہے, نیند ہے, آنکھوں کا نظارہ ہے, حسن سماعت ہے, حسن گویائی ہے, اور جو باقی جسمانی لذات ہیں, خواہشات ہیں, ضروریات ہیں, یہ ساری کی ساری اگر آپ اس سارے وجود کی تسکین ہر طرح کی اگر آپ اس راستے پر نثار کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ تو پھر بات سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ پہلی بات اس میں. مثلاً بھوک فرض ہے, بھوک لگا ہوا ہے, کھانا کھاؤ گے, لیکن وہ کہتا ہے مجھے وہ خیال آیا میں کھانا نہیں کھاؤں, میں اپنے خیال میں جا رہا ہوں, وہ کھانا جو ہے نا خود بخود ترک ہو گیا, نیند ترک ہونا شروع ہو گئی, اور وجود کے باقی جو ہے نا ضروریات آہستہ آہستہ کمزور پڑنا شروع ہوگی. حتیٰ کہ جائز جو ہے وہ بھی آپ کے نگاہ میں اتنا جائز نہیں رہا, کیونکہ جائز کے بعد یہ ہے جائز خواہش نہیں ہے جو آپ کر رہے ہو. جن لوگوں کو جائز ہے نا وہ یہ خواہش نہیں کرتے, یہ خواہش اور ہے دیدار کی, یا میں قدر کا لفظ آپ نے استعمال کیا. جن لوگوں کی یہ خواہش ہے
ان کے لیے کچھ اور ہی کہانی ہے. جتنا کچھ موجود ہے سارا کچھ اس کام میں انویسٹ کر دو. یہ ایک بات. دوسرا جسے آپ پیسہ کہتے ہو، پیسے کی کسی طور پر تمنا یا پیسے کو محفوظ کرنے کی خواہش نکال دی جائے. پیسے کی گنتی اور اس کے حساب سے بے نیاز ہی ہو گیا وہ. پھر آپ کو اس معاہدے میں یہ 2 شرطیں ضروری ہیں. پھر آپ کو بات سمجھ آتی ہے. یعنی کہ ضروریات، تسکین وجود اور اب گنتی پیسے کی جمع کرنے سے پہلے، جمع کرنے کے بعد. اگر ان باتوں سے آپ ذرا بے نیاز ہو گئے، بے خبر ہو گئے، تو پھر آپ یہ سمجھو کہ آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی اندر سے ادھر ادھر سے خبر ملے گی کہ اب یہ کیا ہے. اور یہ ذرا اور سوچیں تو یہ ہے مرنے سے پہلے مرنے والے قصے، کیونکہ اس میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. اسے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہونا چاہیے. بہرحال آپ اس بات کا ضرور خیال رکھو کہ جس ذات کو آپ پکارتے ہو وہ ذات اپنی پکارنے والے اور پکارے جانے والے اسم کی نگرانی میں اس کے قریب رہتی ہے ہمیشہ. جب بھی آپ پکارتے ہو جس ذات کو، جس نام سے، اب وہ نام اتنا مقدس ہے، کوئی تبھی پکارو گے نا، مقدس نام ہے. اور اس ذات نے زندگی میں عبادات کی، نیکیاں کی اور نام کو مبارک نام رکھا. اس نام کے ساتھ، اس انسان کے ساتھ کوئی کمزور عمل شامل نہیں ہے، تبھی تو وہ نام مقدس ہے نا. اور آج بھی جب اس کو نام کو پکارنے والے ہیں، یہ ان اسماء کو پکارنے والے، بہت سارے نام ہو سکتے ہیں، ان کو پکارنے والے، اور ان کے ساتھ بھی وہی حسن عمل ہوگا، کیونکہ نام آج بھی مقدس رہنا ہے. بات نہیں نا. تو لہذا جب آپ سے دل سے کوئی ذات نام پکارتے ہو کسی کا، وہ ذات اپنے اسم کی حفاظت میں آپ کے تعاون کے لیے کچھ نہ کچھ بدلے پہ بھیجتی ہے. آپ غور کر لیا میری بات؟ ہاں، بزرگان دین کی بات کر رہا ہوں. جس اسم کو آپ پکارو والہانہ طور پر، میں یہ نہیں کہتا پکارو کہ نہ پکارو، جب بھی، کیونکہ وہ اسم ایک ذات کا اسم ہے، اور وہ ذات اپنے اسم کے، اپنے زمانے میں، اپنے زمانے کے علاوہ بھی اس کی نگرانی کرتی ہے اپنے اسم کی. اس طرح اللہ دنیا کے دوسرے کام کر رہا ہے، میں نے یہاں پکار دیا، اللہ نے اپنے نام کا تقدس رکھنا ہے، اس کا کام ہے. مقصد یہ ہے کہ اس کا نام ہی مقدس ہے، مبارک ہے. اللہ کہتا ہے میری اپنے حبیب سے محبت ہے، تو آج ہم اللہ کے حبیب کا نام پکارتے ہیں. یہ نہیں کہ اللہ کا حبیب سنیں گے کہ نہیں سنیں گے، اللہ کا سنتا ہے نا. اور اللہ کو جو نام محبوب ہوا ایک دفعہ، وہ آج بھی محبوب ہے نا. آپ نے وہ نام پکار دیا تو اللہ کا راضی ہے کہ نہیں ہے کہ بھئی میرے محبوب کا نام جو ہے وہ اب پکارا ہے اس نے. اللہ آپ کے ہاتھ مدد کرتا ہے کہ جی ہم آپ کے محبوب کا نام، یا آپ کے اور ان لوگوں کا نام جن پر آپ کے انعامات ہوئے، انعام تعالیٰ ہیں، ان میں سے کوئی سب پکارتے ہیں. اللہ کہتے ہیں بیوقوف ہے یہ تو ان کو پکار رہے ہیں، لیکن وہ محبوب ہیں اللہ کے، تو اللہ مہربانی فرماتا ہے. کیونکہ وہ نام یہ کبھی نہیں ہوگا کہ سخی جو ہے وہ بخیل مشہور ہو جائے. کیا سمجھا آپ؟ سخی بخیل مشہور کبھی نہیں ہوگا. سخی کا جو بھی مقام یا آستانہ آپ کہہ لو، اس آستانے سے کبھی یہ کیا واپس نہیں آئے گا کہ یہ بخیل کا آستانہ ہے. آج بھی سخاوت ہوگی جیسے زندگی میں ہوئی ہے. تو لہذا ان لوگوں کو اپنی سخاوتوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے، مرنے کے بعد بھی. آپ بات سمجھ رہے نا؟ تو وہ اسم جو ہے نا اسی نیک مبارک فعل میں قائم رہتے ہیں جس طرح زندگی میں تھے. یہ اللہ تسلیم کرتا ہے. ہاں، اللہ سے مدد کرو. میں تو یہ کہہ دوں آپ اگر غلطی سے کسی بزرگ دین کو پکار رہے ہو تو اللہ آپ کی مدد کر رہا ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں اللہ نے اس نام کو محفوظ رکھنا ہے. اللہ نے جس کو ایک دفعہ محفوظ کر دیا اس کو ہمیشہ محفوظ رکھنا ہے. آپ نے بزرگ دین کو بلایا، اللہ آپ کی مدد کر رہا ہے. آپ کیوں ایسے غور میں پڑتے ہیں کہ بزرگ دین جو ہے وہ قبر سے باہر آ کے بلائے گا یا اندر بلا کے مدد کرے گا آپ کو؟ نہ، مدد ہو جائے گی. مدد کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے.
کسی کے ذریعے مدد کروا دے اللہ مدد کرتا ہے. یہ تو اعتقاد کی بات ہے. جو آپ کا یقین پختہ ہونا شروع ہوتا ہے. پہلے آپ کبھی دیکھو ماں باپ پر یقین ہوگا، شروع میں استادوں پر یقین ہوگا اور گرو پر یقین ہوگا. یقین جو پختہ ہوتا جاتا ہے، جتنا یقین ڈیولپ ہوتا ہے اتنا یقین کا جو مقصد ہے وہ بلند ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ مکمل یقین کا مقصد جو ہے اللہ ہے. یقین کے ڈیولپمنٹ سے نام بدلتے جا رہے ہیں. آپ میری بات سمجھے؟ حتیٰ کہ بہت ڈیولپ ہو گیا یقین جو ہے نا وہ پھر اللہ ان الذین قالوا ربنا اللہ. آپ بات سمجھ رہے ہو؟ اچھا یہ یقین ہے تو یقین کی حفاظت آپ نے کرنی ہے. اللہ کریم جو ہے یہ اللہ کے جو بندے ہیں انہوں نے کمال یہ کرنا ہے کہ آپ کے یقین کے چراغ کو بجھنے نہیں دینا. کبھی مٹھائی کھلا دی، کبھی یہ کر دیا، کبھی بلا لیا، کبھی بابا جی کی قوالی سنا دی. مطلب یہ ہے اللہ ہے، کوئی نہیں، ٹھیک ہو جائے گا، سب خیریت ہو جائے گی. مطلب یہ یقین کو بجھنے نہیں دینا. اور یقین محفوظ ہو گیا تو آپ کا اللہ محفوظ ہے. مطلب یقین نہ کمزور کرنا. تو یقین آپ کا جو ہے نا یہی آپ کی عاقبت ہے. اور آپ کا شک جو ہے، ایمان کی تعریف پتہ کیا ہے؟ ایمان کا مطلب ہے شک کی نفی. اگر شک نکل جائے تو ایمان آ جاتا ہے. اور جو یہ واقعہ کرانے والا ہے، جو انسان موجود ہو، وہ آپ کا محسن ہوتا ہے. جس نے شک نکالا، جس نے تکلا سیدھا کیا، کہتے ہیں تکلا کی وٹر سیدھی کر دی تو یہ کر دیا تو وہ کر دیا، وہ محسن ہوتا ہے. محسن کے 1000 نام ہوتے ہیں. ان میں ایک گرو بھی ہے، پیر بھی ہے، شیخ بھی ہے، مرشد بھی ہے. 1000 قسم کے نام ہیں. مقصد یہ ہے کہ وہ اس نے سیدھا کر دیا واقعہ. اب وہ اللہ کے علاوہ اگر وہ کوئی نسبت مخصوص رکھنا چاہے تو وہ بھی گمراہ، تم بھی گمراہ. نہیں بات سمجھائی؟ صرف اس نے رائج الوقت عقیدت کے ساتھ رخ آپ کا ٹھیک کر دینا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ کا رخ گزر کرنا ہے، تمہارا رخ گزر کر دینا ہے. جب دونوں رخ جو ہے وہ ایک سمت میں ہو گئے تو دونوں فلاپ آ گئے. مقصد یہ ہے کہ رخ وہی ہے. اور اگر کوئی ایسا واقعہ پیر مرید جو ہے کہ اس مین لائن سے ہٹ کے اپنے انداز میں سفیشینٹ کر رہا ہو یا مکمل کر رہا ہو، یہ بات نہیں، مشکل لفظ ہے. اگر کوئی پیر مرید ایسا واقعہ کر رہے ہوں کہ جو اپنے حدود کے اندر یا اپنی خانقاہ کے اندر کسی اور اسم سے بے نیاز ہے، مکمل ہے، یہ گمراہی ہے. نہیں نا بات سمجھ آئی؟ چودائدہ کو بھی سمجھ نہیں آئی. پیر مرید کوئی انسان کوئی ایسا واقعہ اپنی خانقاہ میں کر رہے ہیں جہاں اس خانقاہ سے باہر کوئی رجوع نہیں جاتا، نہ کوئی اللہ کا نام ہے، نہ کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. خانقاہ اپنی جگہ پر مکمل ہے. مرید بھی کافی عقیدت رکھتے ہیں، پیر بھی کافی طاقتور ہے، ضروریات زندگی بھی پوری کرتا ہے، لیکن اس خانقاہ کے آگے کوئی بلند اسم انہوں نے نہیں سیکھا. یہ دونوں گمراہ. یہ بات سمجھائیے آپ کو؟ یعنی اس کا کام یہ ہے کہ اپنی عقیدت دے کر، اس نے عقیدت دے کر اس کا رجوع سیدھا کرتے ہیں کہ اصل واقعہ وہ ہے، تم ہم سے محبت کرتے ہو، اب ہم جو حکم دے وہ کرو. کہتا ہم ضرور کریں گے. کہتے ہیں سیدھے ہو جائے، نماز پڑھو، بس تیار اپنے پاس، رخ ادھر کر کے فارغ کر دیا. یہ ہے اس کا واقعہ. اب مطلب سمجھے آپ بات؟ مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ گرو نانک کے ساتھ سکھوں کی عقیدت بہت لاجواب ہے. کبھی کبھی ذکر بھی آتا ہے اللہ کا، کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیج جاتا ہے. جگت بھئی ٹکسال کلمہ مور محمدی، جگت بھئی ٹکسال کہتے ہیں نا، سب کچھ ملا ہے. لیکن اس نے یہ شریعت کے لباس کو نہیں اٹھایا. ہر چند کے اچھا انسان ہوگا لیکن ہمارے لیے وہ قابل تقلید نہیں ہے. اس کو سزا نہ دو لیکن قابل تقلید نہیں ہے. اس نے اسلام کے اندر، شریعت کے اندر ایک نیا ہی تماشا شروع کر دیا. نیک آدمی تھا لیکن اس نے بہت ہی واقعہ غلط کر دیا. اسی طرح کئی ایسے پیر ہیں، اب میں ان سب کی عزت کرتا ہوں. مقصد گجرات میں ہیں بزرگ، ہمارے بزرگ ہیں، شاہی کانوں والی سرکار ہے، بڑے نیک لوگ ہیں، بڑے نیک لوگ ہیں.
اور وہ اللہ کی محبت میں ہیں، لیکن ظاہر داری کا جو لباس ہے شریعت کے علاوہ ہے، کیونکہ تو لہذا کامن مین کو بات سمجھ نہیں آتی. اس نے کامن مین کو لگا دیا سنگتوں پہ، اپنے میلے پہ اپنی طرف لگا دیا، گمراہی سے بچا لیا، ان کے جسم کی انوالومنٹ سے بچا لیا، بڑی محبتیں ان کو دے دی، لیکن سیدھا رخ جو ہے نا وہ نہیں کیا. اس لیے ہر چند کے وہ صحیح ہے، لیکن اب وہ وہیں تک کیا جہاں تک تھا. اب تقلید کے قابل جو ہے نا آئندہ زمانے میں وہ بات نہیں آئے گی. اس لیے اصل جو ہے نا رجوع وہ یہ ہے کہ اسلام اور شریعت کے اجراء کا نام، اور اس کو جاری رکھنے ہوگا، اور اس کو جاری ہے یہ، اس کے اندر آپ کوئی نئی ڈیولپمنٹ نہ کرنا، خاموشی سے کرتے جاؤ. ایک بزرگ میں ملا، درویش تھا، پیر تھا، بڑے بڑے لوگوں کا پیر تھا. وہ آئے کسی کو دیکھنے کے لیے گئے، میرے اسپتال میں کوئی مریض تھے، میں بھی ساتھ چلا گیا. کہتے اب یہ کل لگے نماز پڑھ رہے ہیں، آ کے میں آگے چلو نماز پڑھ رہے ہیں. مغرب کا وقت تھا، جا کے مریض کو دیکھا، کہتے ہیں نماز تو ہوگی. مریض کو دیکھ لیا، پیر صاحب تھے. کہتے ہیں آپ ٹھگی بھی کر لیں. میں کو وہ کیا مسلح بچھا دیا. کہتے یہ تو پڑھو سا نماز، اس سے بغیر میں تمہارا گزارا نہیں ہونا. اصل نماز تو ہم کر رہے ہیں دل کی، مریض کو دیکھ کے آئے، اور یہ کرنا ضروری ہے، اس کو چھوڑنا نہیں کبھی. بات نہیں نا. مقصد یہ ہے کہ جاننے والوں نے یہی جانا کہ مسلح کی نماز جو ہے یہ ترک نہیں کرنی، لیکن جاننے والوں نے یہ جانا کہ دل کی نماز جو ہے نا وہ ضروری ہے، کہ اصل نماز جو ہے نا سجن کی یاد ہے، دوست کی یاد ہے، یاد سرمایہ ہے یہ محمد. اصل میں یہی ہے کہ میں نماز پڑھا کہ میں تیور دیکھا، میرے کو کعبہ بھول گیا، وہ کعبہ بھولے گا بولے تو کوئی بات ہی نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ بٹھا کے دل میں انہیں ان کی ہی نماز پڑھی، بٹھا کے دل میں انہیں ان کی ہی نماز پڑھی، انہی کے گھر ہی کو کعبہ بنا کے دیکھ لیا. اب یہ بھی ان کا گھر ہے، وہ بھی تو گھر ہے، وہ بھی کعبہ یہ بھی کعبہ. اب کون سے کعبے میں کس جگہ پر کس نے کون سا سجدہ کر لیا یہ الگ کہانی ہے، یہ باطن الگ ہے، لیکن ظاہر کا روابط اور ظاہر کا نظام قائم رکھنا یہ آپ کا فرض ہے. آپ کا کبھی آپ ہوں گے کہ کبھی کوئی نہیں ہوں گے، اب تو ہوں گے نہیں. مطلب یہ یاد رکھنا، کسی سٹیج پر اتنے سرشار نہ ہو جانا کہ مسجد کے پاس سے بے خبر ہو کے گزر جاؤ. کچھ نہیں ہے 2 منٹ مسجد میں جا کے بیٹھ جاؤ، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ تم کھڑے ہو جاؤ. نہیں کھڑے ہو سکتے، بڈھے ہو گئے اور تھوڑے سے ویسے بیٹھ جاؤ گے وہاں پر کہ یا اللہ بندے میں ان کی نماز ہی منظور فرما. میرے مطلب ہے اس کو نظر انداز نہ کرنا. آپ میری بات سمجھ رہے ہو؟ اسی خوشی میں تھوڑا سا منہ میٹھا کرو، رضو ان کو. سب حضرات تم بولو نہیں، سلام تو ہے نا، بول. پتہ میں کس لیے کہتا ہوں بولو، کہ آپ ایک انداز فکر ہیں ہر آدمی، اور جو زمانے کے مختلف لوگوں میں یہ جو انداز فکر ہے جیسا آپ کے پاس ہے، ان کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کے لیے کوئی اصلاح کی حال آپ دریافت کر رہے ہیں، ایک کلاس کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. آپ جیسے جو بے شمار لوگ ہیں جیسے ملنے کا ہمیں موقع شاید کتاب ہی کے ذریعے ملے، اور وہ بھی شاید جب مرنے کے بعد ملے ان کے یا ہمارے. ہاں جی، اس لیے مطلب ان کی جو مشکلات ہیں نا اپنی زندگی جس انداز سے آپ نے دیکھی ہوئی ہے اس طور پر سوال جائز ہے. یہ آپ کی ذاتی حیثیت کی وجہ سے نہیں میں کر رہا، ذاتی حیثیت تو کافی الگ جب ہو گیا تو پھر جیسے حکم نامہ ہو گیا. اس لیے آپ ان لوگوں پر جو ان کی طرف سے کوئی سوال ذہن میں آیا تو وہ آپ ضرور کرو. حضور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بزرگان دین کے مزارات پر جائیں تو آداب کیا ہے، کیا کرنا ہے؟ دیکھو یہ جو بزرگان دین کے مزار پر جانا ہے نا، یہ عمل اگر تو آپ نے خود ساختہ ہے تو یہ بڑا خطرہ ہے. اگر کسی نے بھیجا ہے آداب سکھا دے گا، اگر کسی نے بلایا ہے آداب سکھا دے گا. نہ کسی نے بلایا نہ کسی نے بھیجا، ادب کبھی نہیں آئے گا. اس لیے ایسے مزار پر کبھی نہ جانا جب تک بلایا نہ جاؤ یا بھیجے نہ جاؤ. بھیجنے والے کہا بیٹے جاؤ اور یہ آداب ہیں، اور وہاں جا کے یہ چوتھے پائے میں یہ جا کے بات یوں کر دینا، وہ بتا دے گا. بلانے والے جب بلائے گا نا آپ فٹافٹ ادب آداب میں چل پڑو گے، کیوں بلایا ہے
بلانے والے نے بلایا تو آپ رقص کرتے کرتے سیدھے جا پہنچے کہ جس طرح بدلے میں بھولا جاتا ہے ہوا میں. آپ بات سمجھ رہے نا. اس لیے اگر نہ بلایا جائے نہ بھیجا جائے تو ایسے خود ساختہ آپ مزاروں کے چکر لگاتے لگاتے بے وقوف بن جاؤ گے, پاگل ہو جاؤ گے, خود ساختہ پیر ہو جاؤ گے, فقیر ہو جاؤ گے, بلکہ لکیر فقیر ہو جاؤ گے. اس لیے ایسے مقام پہ مت جاؤ. کوئی نہ کوئی بیماری لگ جائے گی وہاں جا کے, کوئی نہ کوئی اور مصیبت ہو جائے گی. ایسے بے شمار پیر ہیں جو جاتے ہیں وہاں پر اور پیری مریدی کرنے کے لیے. وہاں کے دادا صاحب کے مرید اپنے قبضے میں کرنے کے لیے کہ یہاں تو آتی ہے سنگتیں اور ڈاریں آتی ہیں تو یہاں سے پکڑو, نتیجہ ہے کہ آپ ہی آپ کو خراب کر لیتے ہیں. وہاں تو ناقصوں کے پیر کامل ہے اور کاملوں کے رہنما ہے. تو اگر آپ وہاں جا کے پیری جگا رہے ہو اپنی تو سمجھو کہ تم گمراہ ہو چکے ہو. مطلب کہ چراغ اور آفتاب کی بات کہ آفتاب کی موجودگی میں چراغ جلانا دیوالیہ نکل چکا ہے اس کا, جو آفتاب کی موجودگی میں چراغ جلاتا ہے. اس لیے ان آستانوں پر جانے کے لیے پہلا ادب یہ ہے کہ جانا جو ہے وہ آپ کے لیے نیسیسری ہو چکا ہو. اگر آپ کو بلایا گیا اور آپ والہانہ جا رہے ہیں, اگر وہاں جا کے سر زمین پہ لگ جائے, کفر ہو جائے, تب بھی فتویٰ نہیں لگے گا. یہ بات سمجھ ہاں, بلایا جانے کے بعد پھر وہ جانے اور فتوے جانے. بات سمجھ نا. اگر بھیجنے والے نے ایسے بھیجا ہے کہ وہاں جا کے کچھ واقعہ ہو گیا تو بھیجنے والا جانے تو بھیجنے والے کے اوپر فتویٰ جانے. ہم دونوں حالتوں میں نہیں ہیں. اس لیے خود ساختہ مت جاؤ. اے لوگ جاتے ہیں نا خود ساختہ کہ جو ہم راستہ ملیں گے تھی پہنچ جانا, پہنچ جاؤں گے, تم بیٹھ کے گپا شپا چلا ایسے کرتے رہتے ہیں. دادا صاحب کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور بے شمار لوگ کہتے ہیں, دادا صاحب نے خود ہی اس میں واقعہ بیان فرمایا ہے کہ بات تیز ہوتی ہے, آہستہ آہستہ بات کیا کرو. تیز بولتے ہیں نا مین صاحب, آپ نے بتایا نہیں ہے بات آہستہ سے. دادا صاحب نے بتایا کہ جب کہتے ہیں میں وہاں خانقاہ پہ گیا, خانقاہ میں ایک میرا حجاب نہیں کھلتا تھا, کچھ موجود ہے نا, تو وہاں جا کے بیٹھا تو کچھ لوگ وہاں تھے, میں نے ان کو دیکھ لیا, انہوں نے مجھے نہ دیکھا یا مجھے نہ پہچان سکے. وہ خربوزے کھا رہے ہیں اور چھلکے مجھے مار رہے ہیں. خیر میں نے برداشت کر لی بات. وہ تو جو ہوا سے ہوا, میرا وہ مقام کھل گیا اور میں آ گیا کہ نائل نے خربوزے کے چھلکے مارے اور وہ مجھے نہیں جانتے تھے, میں ان کو جان گیا تھا, تو میرا مقام کھل گیا. اب یہ مقام ہے ہی کیا؟ اصل مقام یہی تھا جو کھلا ہے کہ جہاں روشنی ہو اس کے ارد گرد اندھیرے کیوں اکٹھے ہو جاتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ نے کوئی چرس ورس کا کاروبار پتہ کرنا ہو نا تو حضور میاں میر صاحب کے آستانے کے ارد گرد چلے جاؤ, دادا صاحب کے آستانوں کے ارد گرد چلے جاؤ, یہ لوگ ہوں گے. اور اگر کوئی نور کی تلاش ہوگی تب بھی نہیں ہوگا. تو لہٰذا تاکہ جو خود ساختہ آیا وہ پھر ہیرونی کھا کے جائے گا جو خود ہی آ رہا ہے. آپ بات سمجھ رہے نا. مقصد یہ ہے کہ یہاں پر ظلمات بھی وہیں اکٹھی ہوتی ہیں. تو لہٰذا اس بات کا ضرور خیال رکھو. دادا صاحب کا سوال یہی تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ داناؤں کی محفل کے ارد گرد جہالت کیوں بیٹھی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا پھر جواب ملا, اس لیے کہ تیرے مقامات کھل جائیں. سوال کا جواب یہ تھا کہ تیرے جو مقامات رک جاتے ہیں اور دانا کا مقام کھلتا یہ ہے کہ جہالت کو برداشت کر. جس دانا نے جاہلوں کی جہالت کو بخوشی برداشت کیا اس کی دانائی کا حجاب اٹھ گیا اور دانائی اس کو واجہ مل گئی. مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم کی قرب میں جانے والے وہی زیادہ ہوتے ہیں جو اللہ کریم کے دور رہنے والوں کے ساتھ محبت کر کے ان کو بلائیں. اس لیے مقامات کھل جاتے ہیں. اب بات سمجھ رہے نا. تو ثابت یہ ہوا کہ بزرگوں کے آستانے پر بزرگوں کے مخالف نظریات ہوتے ہیں. بات سمجھ نا. ایک دفعہ ایسا بھی واقع ہوا, یہ شاہ جمال کا اس کا شاہ جمال صاحب کا سننے ہوگا آپ نے, قادری ہیں, بڑے جلالی ہیں. تو وہاں پر وہ ایک صاحب بڑے محبت میں مزار کے ساتھ وابستہ خیال تھے. ایک ساتھ آواز آئی
دیکھو نا جی یہ تو بڑا منع ہے، یہ تو قرآن میں منع ہے، ایسے آپ کیا کرتے ہو، مزاروں پر آنا تو ٹھیک بات نہیں ہے. اس کا کوئی تبلیغی جماعت کا کوئی نصاب پڑ گیا، وہ کوئی 5-7 آدمی تھے. بتانے والے نے بتایا، کہہ لگا میں وہاں پہ گنگا ہو گیا. وہ کہیں مطلب پہ آپ کو سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ. کہتے دیکھو بھائی یوں نہ جھکا کرو. نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی. اس نے کیا کام کیا، ان میں سے ایک مولوی کو پکڑ کے نا دربار میں جھکا دیا. گنگا تھا وہ، آپ بات کرنے لگے گنگا ہے پر ہے طاقت والا ہے. مقصد یہ ہے کہ جو اس کو جھکایا اتنے میں وہ کہتا پھر میرے ملنے والے آگے. میں نے کہا یہ دیکھو یہ کہاں سے آگے، مطلب اس عقیدے میں تم یہاں کیوں آئے ہو؟ ان عقیدے والوں کو ان کو کھیل کرنے دو. ریوڑی کھانے والے ریوڑی کھائیں اور نمکین کھانے والے نمکین کھائیں. تم اپنا لطف لو کہ یہ جو کلاس کی صورت ہے نا یہ غلط ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ ایک سلسلہ ہے، ایک طریقہ ہے، ایک نظام ہے. اس نظام کے اندر جو ہے نا دوسرے نظام والا اس کو برا بھلا نہ کہے کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، پھر یہ کہ مولوی غلط کہہ رہا ہے، پھر وہ کہیں کہ اسلام تمہارا جھوٹا ہے، پھر یہ کہیں تمہارا اسلام جھوٹا ہے. تمہارے کا لفظ نکل جائے کہتے اسلام جھوٹا ہے، وہ بھی کہے اسلام جھوٹا ہے. اور کون تمہارا یاد رکھتا ہے پھر بعد میں؟ تو نتیجہ یہ ہے کہ پھر اسلام کے خلاف ہو جاتے ہیں. اس لیے آپ لوگ یہ جو ہے نا کبھی آپ نے دیکھا اے گستاخان رسول تم لوگ کیا کرتے ہو، جو یا رسول اللہ نہیں کہتے انہیں کہا کہتے ہیں گستاخان رسول. تو انہوں نے مقابلے میں کہا کہ تم خدا کو ہی نہیں مانتے ہو، تم نے تو خدا کی جگہ پہ رسول کو مان لیا. آپ اس میں یہ کلاش کی صورت ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ جو بندی بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، بریلوی بھی ٹھیک ہے، اور نفس بندی بھی ٹھیک ہے، سارے بھی ٹھیک ہیں، لیکن وہ آدمی جھوٹا ہے جو ہر ایک میں جا کے نا ابھی تک کھوج ہی لگا رہا ہے. تو ایک راستے پہ چل پڑو بس مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اس لیے یہ بات ضروری ہے اپنے آپ کو. دیکھو ایک بات اور آپ سمجھو، ہم کسی اجنبی دنیا میں، جادو کی دنیا میں نہیں آئے ہوئے. یہ دنیا کسی نے بنائی ہوئی ہے، اور یہ بات آپ کے علم میں آ گئی ہے کہ اس کائنات میں اور کہیں آباد زندگی نہیں ہے. یہ بھی آپ کو علم ہو چکا ہے نا، کوئی سیارہ آباد نہیں ہے ابھی تک. کل کو نکل آئے گا تو دیکھا جائے گا، ابھی تک نہیں آیا. اور زندگی جو ہے نا انسانی شکل میں اسی پلانٹ پر ہے، زمین پر. یہ بھی آپ کو پتہ چلے. اور اس زندگی کے آداب جو ہے نا آپ نے دیکھ لیے کہ یہ چلا آ رہا ہے. پیدائش کا سلسلہ وہی، موت کا وہی، 100,000 سال سے. آدم علیہ السلام ایک ہیں یا کئی ہیں، جو پہلے اس کو آدم کا، جو باقی جو مرضی ہوتے رہے ہونے دو. یہ زندگی اگر آپ کے تحقیق میں ہو جائے، یہ زمین اور یہ زندگی اور یہ انسان آج خود پیدا نہیں ہوا، پیدا کرنے والے نے پیدا کیا. اگر تحقیق ہو جائے، دانائی تو یہ ہے نا، اگر تحقیق ہو جائے تو پھر آپ کے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اس لیے فقراء تقریباً سارے کے سارے اس تحقیق کو لے کے نکلتے ہیں کہ تحقیق ہے ان کے پاس کہ یہ زندگی پیدا کرنے والا وہی ہے جس نے دین بھیجا ہے. یہ تحقیق جب تک نہ ہونا آپ گھبراتے رہو گے. وہی ہے جس نے پیغمبروں کو بھیجا، اور وہی ہے جس نے زندگی بنائی، اور وہی ہے ذات جس نے یہ دنیا بنائی، اور وہی ہے جو مرنے کے بعد بلائے گا، اور وہی ہے جو زندگی کے بعد جو ہے موت دیتا ہے. ایک ذات ہے. اگر یہ یقین نہ ہو تو پھر آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی. اگر یقین ہو جائے تو پھر آپ کا مسئلہ حل ہو گیا کہ جس طرح اس نے کہا ہے آپ کی آسانی کے لیے یہ زندگی گزارو، آپ کی آسانی ہو جائے گی. ورنہ یہ جو ہے اللہ کریم کو اسے کیا فرق پڑتا ہے، کوئی کافر چلا جائے، کوئی مومن چلا جائے، کوئی امیر چلا جائے، کوئی غریب چلا جائے، وہ تو ہر حال میں راضی ہے نا. تو مالک ہے، وہ تو مالک ہونے کی حیثیت سے اسے مخلوق سے نفرت نہیں ہے. مخلوق کے عمل کا فیصلہ یہ بعد میں ہوگا. اس کے لیے ایک دن مقرر کیا گیا، حساب کا دن. وہ بعد میں ہوگا کہ تم نے پیغمبروں کے بتائے ہوئے راستے پر چلے ہو کہ نہیں. تو پیغمبر کے بتائے ہوئے راستے پر ہم تب چل سکتے ہیں جب ہمیں یقین ہو کہ پیغمبر ہی تمام انسانوں سے زیادہ دانا ہے. اگر ان کی دانائی پہ شک ہو تو کبھی آپ ان کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چل سکتے. تو لہٰذا ہمارا ایمان یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو ہے نا، کائنات کے تمام ذہانتیں اکٹھی ہو جائیں نا تب بھی آپ زیادہ ذہین ہیں. آپ کا بتایا ہوا راستہ جو ہے نا وہی مطلب ہے ہمارے لیے عاقبت ہے. بھائی آپ کا قرب جو ہے
اصل میں آپ کا قرب جنت ہے اور آپ سے دوری دوزخ ہے. مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ جنت تو کیا ہے؟ حضور پاک کا قرب، حضور کی یاد، اور حضور سے دوری کیا ہے؟ دوزخ. اور دوزخ جنت ہم جانتے ہی کونی کیا ہے تو کیا نہیں ہے. اور یہ بات جو ہے نا حضور پاک کی اپنی نگرانی میں ہوتی ہے، یہ فیصلہ ان کی نگرانی میں ہوتا ہے کہ یہ عشق اور یہ محبت جو ہے نا یہ عطا ہوتی ہے، یہ نقلی نہیں ہو سکتی. مطلب ہم کیسے نقلی محبت کریں؟ یہ عطا ہوتی ہے، یہ پہل ادرتی ہوتی ہے. وہ ہوئے مائل کرم خود ہی، ہم نے ان سے کیا ہے پیار. کہاں؟ وہ خود ہی مائل کرم ہوتے ہیں. اور پھر یہ بات سمجھ آ جاتی ہے ہر ایک کو. اس لیے سب سے پہلے آپ کو مبارک کہ اس دنیا میں جہاں کافر ہیں، اسلام سے باہر ہیں، آپ کو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے لیے مخصوص فرمایا. شکر کرو اللہ کا کہ آپ کے لیے مبارک ہے کہ آپ کو اسلام عطا فرمایا گیا، جبکہ آپ کا شعور ہی نہیں تھا اسلام کیا ہوتا ہے. یہ آپ کو عطا کیا گیا. ماں باپ کا شکر ادا کرو جنہوں نے آپ کو اسلام عطا کیا. تو یہ اسلام جو ہے نا معمولی واقعہ نہیں ہے. 4 دن کے میلے کے بعد ہمیشہ کے لیے اپنی حیات جاوید جو ہے، حیات مکمل جو ہے وہ آپ کی فلاح پا گئی. تو اس لیے یہ تو اللہ کریم کا بڑا ہی احسان ہے کہ آپ کے کسی عمل سے بے نیاز اللہ کریم نے آپ کو یہ احسان کر دیا. پتہ نہیں کس کا عمل تھا، اور پھل تو کھاؤ جی، کھجور کوئی لگا گیا، میوہ تو کھاؤ. اس لیے آپ اس کو موجے کرو، کھاتے چلے جاؤ. یہ ان کی مہربانی ہے. ادھر سے کرسی دے رہے ہیں آپ. آگے بات سمجھی؟ تو اس کا شکر ادا ہونا چاہیے. اور اس بات سے بے نیاز کہ انسان ہونے کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو یہ آپ کبھی اس میں نہ انوالو ہونا کہ طریقت کیا ہے، تشریعت کیا ہے، بس آپ لگے چلو، بحث نہیں کرنی ہے. بس عبادت ہی ہے، عبادت ہے. ارے عبادت کو ذرا محبت کے ساتھ کر لو تو اور اچھی بات ہے، ورنہ عبادت تو فرض ہے. اس پر یہ ایک واقعہ آپ کچھ بات رہا کرو. اور کوئی سوال؟ چغتائی صاحب، ریاض صاحب، اللہ عادل کیا؟ ہاں یا بولو. ہاں نہیں ہے بابا ہی بولے ہیں. اور جی بولو سی نا. ہاں بولو. گزارش ہے جی کہ ہر محفل کے اختتام پر ذکر شروع کیا جائے. اچھا، انشاءاللہ ایسا کیا جائے گا. اور بہت جلدی ہم دری وری بچھا دیں گے نا، تو پھر زمین پہ شروع ہو جائے گا کاروبار. ٹھیک ہے. آئندہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہیں پر بیٹھ جائے زمین پر، اور یہیں نمازی ہو جائے اور یہیں ذکری ہو جائے. کیا رکھا ہے اس باتوں میں؟ ایسے ہی ہو جائے گا. ہاں آسان ہو جائے گا. اور اگر موقع ہوا تو ایک آپ کو دیگی پکا کھلا دیں. ان باتوں میں کیا ہے، ایسے ہی ہو جائے گا. اور ایسے ہی ہوتا ہے. دیکھو نا، خود ہی مطلب ہم اس کام کی بنیاد ہیں، اور خود ہی ہم معمار ہیں، خود ہی بلڈنگ ہیں، خود ہی آپ اس کے اندر مسافر ہو، اور خود ہی رخصت ہو جانا آپ نے. مطلب سارے کام ہمارے آپ نہیں ہیں نا، تو آپ خود ہی بناتے ہو کاروبار اور خود ہی اسے نکل جاتے ہو. اس لیے ہم نے خود ہی کھانا ہے اور خود ہی ہم نے پکا لینا ہے. اللہ کے خیر اللہ، اور خود ہی ذکر کرنا ہے. اللہ کا نام پکارنا ہم نے ہے، ثواب ہمیں. تو اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اللہ کا نام اپنی زبان سے سن کے ہمیں نیکی ملتی ہے. نام اس کا ہے، اپنی زبان سے سنو تو نیکی ہے. نیکی کے احساس کا نام ہے. جب آپ کو احساس ہو جاتا ہے تو نیکی نیکی ہے. کیونکہ فضل من اللہ ہو جاتا ہے نا، اللہ کا احسان ہو جاتا ہے. تو اللہ کی یہ مہربانی. اس لیے اور باقی نہ کوئی دور کی بات ہے نہ کوئی قریب کی بات ہے کہ اللہ کو دور ہے تو آپ نے آوازیں دینی ہے نا. مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کے اندر ایک دیگر کیفیت کا محسوس کرنا، یہ ہے مقصد. ایسے ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ ضرور. اب آپ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر آسانی عطا فرمائے ہمیں. بس یہ زندگی بھی آسان ہو اور زندگی سے رخصت ہونا بھی آسان ہو. مرشد کا عمل زندگی آسان ہی رہے. اور زندگی کی آسانی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہاں رہنا بھی آسان نظر آئے، یہاں سے نکلنا بھی آسان نظر آئے. اور یہ زندگی ایسی ہو کہ ہم بھی راضی رہیں یا رب العالمین، اور تو بھی راضی رہے. یہ نہ ہو کہ ہم خوش رہیں زندگی میں اور تو ناراض نکل آئے.
اور یہ بھی نہ ہو کہ تو راضی ہو اور ہمیں فاقے ہو جائیں. اس لیے ہمیں بھی خوش رہنا چاہیے اور آپ کو بھی خوش رہنا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی عطا فرما کہ ہم بھی خوش ہوں اور آپ بھی خوش ہوں, اور یہ زندگی بھی خوش ہو اور وہ زندگی بھی خوش ہو. اور اس لیے چھوٹے موٹے 2-4 کام ہیں وہ تو کر ہی دے, ویسے تو سارے جان کے کام کرتا ہے. ہمارے آپ کام کیا ہونے ہیں اولاد کے علاوہ؟ اولاد کی آسائشیں ہیں, سہولتیں ہیں, ان کے اپنے اپنے گھر ہیں, آپ نے اپنے گھر میں صحیح سلامت رہے, بڑکا بڑکی ٹھیک ہے, اپنے گھر میں راضی خوشی ہیں. اس لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان ضروریات کو اب پورا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر.